یہ نبی کا میلاد ہے، یہ عام محفل نہیں ہے۔ اور نبی کا میلاد قسم خدا کی آج ہم اس مکان کی چھت پر منا رہے ہیں۔ نبی کا میلاد اس مکان کی چھت پر ہو رہا ہے جس میں ہم اور آپ شریک ہیں۔ ہم نے پڑھا ہے بخاری کی حدیث میں اور روایتوں میں دیکھا ہے کہ جب نبی کا میلاد یہیں فرش پر ہم مناتے ہیں تو جس طرح سے ہم فرش پر اپنے نبی کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں، قسم خدا کی پروردگار خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے، میرے محبوب کے غلام اگر زمین پر میرے نبی کا میلاد منائیں تو اب عرش اعظم پر فرشتوں کو اکٹھا کرو اور ہم بھی اپنے نبی کا، اپنے محبوب کا میلاد منائیں۔ تو تم اور ہم یہاں میلاد منائیں، اللہ عرش اعظم پر قدسیوں کے بیچ میں نبی کا میلاد منائے۔ اور میلاد میں کیا شان ہو، میلاد میں کیا شان ہو، ذرا سوچو۔ ہم جیسے نکمے، ہم جیسے گناہگار، ہم جیسے خطاکار، ناکارہ انسان نبی کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں تو عظمت یہ مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قدسیوں کے بیچ میں ذکر کر رہا ہے کہ آج بھائی پپو نے اپنے گھر میں نبی کا میلاد سجایا ہے اور اس میلاد میں اتنے غلام مصطفیٰ شریک ہوئے ہیں۔ یہ کس کے بیچ میں ذکر ہو رہا ہے؟ قدسیوں کے بیچ میں، فرشتوں کے بیچ میں اللہ ذکر کر رہا ہے۔ ایک روایت میں ہمیں ملا کہ اللہ اکبر، کوئی اللہ کا ذکر اگر تنہائی میں کرتا ہے تو اسے اللہ تنہائی میں یاد کرتا ہے، اور کوئی اللہ کا ذکر محفل میں کرتا ہے تو اللہ اس کا ذکر بھی محفل میں کرتا ہے۔ اب وہ محفل کون سی ہوتی ہے؟ ذرا سنو گے مفتی صاحب قبلہ، وہ محفل کہ جس محفل میں اللہ اپنے محبوب کے غلاموں کا ذکر کرتا ہے، وہ محفل کہاں ہوتی ہے؟ تو روایت میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان عرش اعظم پر ایک جلسہ منعقد فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور اس جلسے میں قدسی ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، اور روایت میں ملتا ہے کہ اس محفل میں انبیاء کی روحیں ہوتی ہیں، اور اس کے آگے پتہ چلتا ہے کہ اس محفل میں صالحین کی روحیں ہوتی ہیں۔ اس مقدس محفل میں اللہ ذکر فرمائے گا، کس کا؟ جو نبی کا میلاد کر رہے ہیں، جو نبی کا میلاد منا رہے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، اگر بابا فرید نے تنہائی میں کہا تھا یا اللہ تو اللہ نے بھی کہا تھا فرید، اگر خواجہ غریب نواز نے تنہائی میں کہا تھا یا اللہ تو پروردگار نے بھی کہا تھا معین، اگر صابر پاک نے تنہائی میں کہا تھا تو پروردگار نے کہا تھا علاء الدین، تنہائی میں پکارا تھا۔ اور جب غریب نواز نے ہندوستان کی سرزمین پر 22,000 مسلمانوں کے بیچ میں بیت اللہ کی وحدانیت بلند کی تھی اور کہا تھا پروردگار ایک ہے، تو عرش اعظم پر پروردگار نے فرشتوں میں خوشی فرمائی اور فرمایا کہ زمین پر معین الدین میرا نام اپنے غلاموں کے بیچ میں لے رہا ہے، میں معین الدین کا نام انبیاء کی روحوں کے بیچ میں لے رہا ہوں۔ ذرا سوچو، اگر تنہائی میں نام لیا جائے تو تنہائی میں اللہ یاد کرتا ہے، محفل میں نام لیا جائے تو اللہ محفل میں یاد کرتا ہے۔ تو دوستو، یہ محفلیں کہاں ملتی ہیں؟ مقدر سے ملتی ہیں، نصیبہ سے ملتی ہیں۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ یہ محفل ہمیں اور آپ کو میسر آئی، نبی کے میلاد کی محفل ہے۔ باتیں تو بہت ہونی ہیں، مگر آئیے شاعر ہندوستان تشریف فرما ہے، اور ہمارے نائب امام مسجد امیر حمزہ قاری ربانی صاحب تشریف فرمائے، چند اشعار وہ بھی پڑھیں گے، اس کے بعد شاعر اسلام کو سنیں گے، اس کے بعد حضرت علامہ مفتی شمیم رضا صاحب قبلہ مراد آبادی کا خطاب بھی آپ سماعت کریں گے۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے باواز بلند اللہ
اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد مبارك وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کی چند اشعار محبت سے مداح فرمائیں، ایک بار مچل کر کہہ دے سبحان اللہ۔ رحمت کی سہانی بارش میں ہم لوگ نہایا کرتے ہیں، رحمت کی سہانی بارش میں ہم لوگ نہایا کرتے ہیں، رحمت کی سہانی بارش میں ہم لوگ نہایا کرتے ہیں، ہم لوگ نہایا کرتے ہیں، ہم لوگ رسول اکرم کی، ہم لوگ رسول اکرم کی محفل کو سجایا کرتے ہیں، ہم لوگ رسول اکرم کی محفل کو سجایا کرتے ہیں، اور سرکار دو عالم کر دو کرم ہم غم کے مارے ہیں آقا، سرکار دو عالم کر دو کرم ہم غم کے مارے ہیں آقا، سرکار دو عالم کر دو کرم ہم غم کے مارے ہیں آقا، ہم غم کے مارے ہیں آقا، دن رات تصور میں آقا، دن رات تصور میں آقا، ہم گھر کو سجایا کرتے ہیں، دن رات تصور میں آقا، ہم گھر کو سجایا کرتے ہیں، ہم لوگ رسول اکرم کی محفل کو سجایا کرتے ہیں۔ اور بہت ہی پیارا شعر ملاحظہ فرمائیں، مجدار میں کشتی ہے میری اور دون کنارہ ہے آقا، مجدار میں کشتی ہے میری اور دور کنارہ ہے آقا، مجدار میں کشتی ہے میری اور دور کنارہ ہے آقا، اور دور کنارہ ہے آقا، ہم خواب کے عالم میں بھی شاہ، ہم خواب کے عالم میں بھی شاہ میلاد سجایا کرتے ہیں، ہم خواب کے عالم میں بھی شاہ میلاد سجایا کرتے ہیں، ہم لوگ رسول اکرم کی محفل کو سجایا کرتے ہیں، اور جب ذکر نبی میں سنتا ہوں ایک کیف کا عالم ہوتا ہے، جب ذکر نبی میں سنتا ہوں ایک کیف کا عالم ہوتا ہے، جب ذکر نبی میں سنتا ہوں ایک کیف کا عالم ہوتا ہے، ایک کیف کا عالم ہوتا ہے، جب وجد کا عالم ہوتا ہے، جب وجد کا عالم ہوتا ہے، ہم دنیا سجایا کرتے ہیں، ہم لوگ رسول اکرم کی محفل کو سجایا کرتے ہیں۔ مقتصمات فرمائیں، حجت جو ولادت ہو ان کی تب دیکھنا تم دنیا ساری، حجت جو ولادت ہو ان کی تب دیکھنا تم دنیا ساری، حجت جو ولادت ہو ان کی تب دیکھنا
دیکھنا تم دنیا ساری، تب دیکھنا تم دنیا ساری، ہر گھر میں نبی کی آمد پر، ہر گھر میں نبی کی آمد پر ہم جشن سجایا کرتے ہیں، ہم لوگ رسول اکرم کی محفل کو سجایا کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔